أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 سے 96۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اے ایمان والو، ہم بہت جلد تمہارا اس حکم کے حوالے سے امتحان لیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے کون اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اور کون اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور آزمائش بھی ایسی کریں گے کہ جن جانوروں کا شکار کرنے سے حالت احرام میں ہم نے تمہیں منع کیا ہوا ہے، وہ جانور تمہارے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے۔ جس طرح ہفتہ کے دن مچھلیاں پانی کے اندر زیادہ آ جاتی تھیں، یہودیوں کی آزمائش کی گئی تھی، اسی طرح سے یا اس سے ملتے جلتے انداز سے تمہارے حالت احرام کے اندر
دوران عمرہ کے دوران سفر عمرہ تمہارے آگے پیچھے مختلف قسم کے جانور پھر رہے ہوں گے، اور وہ جانور جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر تمہیں نظر آئیں گے، اور تمہارے پاس پورے مواقع میسر ہوں گے کہ تم ان کو پکڑ لو، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے دبوچ لو اور لٹا کے ذبح کر لو، یا پھر تم تیر مار کے ان کو گرا کر ذبح کر لو۔ تو بہرحال کسی بھی صورت میں وہ تمہیں میسر ہوں گے۔ تمہارے لیے اللہ کی نافرمانی کے پورے مواقع میسر ہوں گے، اور وہ مواقع اللہ پاک خود میسر کریں گے۔ اور مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ ہم اس بات کا امتحان لیں کہ تم میں سے کون شخص بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تم میں سے کون شخص بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس وقت تمہیں سامنے نظر تو نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم تو تمہارے ذہنوں کے اندر موجود ہوگا، تو یہ تمہارا امتحان ہوگا۔ اور اس امتحان کی طرف اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اشارہ بھی کیا، اور اس امتحان میں تنہائی کے اندر انسان جب موجود ہو تو اللہ پاک نظر بھی نہیں آ رہا آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے تو اللہ نظر بھی نہیں آ رہا، اس کی طاقتیں، اس کی قوتیں اور اس کے فرشتے اور اس کی جنت اور اس کی جہنم نظر بھی نہیں آ رہے، انسان تنہائی میں ہے، گناہ کے پورے مواقع میسر ہیں۔ اس وقت پھر انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کے لیے اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے اللہ پاک۔ سورہ ملک آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، غیب میں ڈرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ یہ کام بھی چھوٹا تو نہیں وہ کرتے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف اس قرآن کے ذریعے صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں، اس شخص کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو شخص اس قرآن کی پیروی کرنے کے لیے خود بھی تیار ہو اور وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہے۔ اس شخص کو ہی آپ ڈرا سکتے ہیں، اس شخص کو ہی آپ قرآن کے ذریعے ہدایت دے سکتے ہیں، اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اس شخص کے متعلق پھر آگے خوشخبری بھی دی، فرمایا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تو ایسے شخص کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ذکر قرآن کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، آپ اس کو گناہوں کی بہت بڑی بخشش کی خوشخبری سنا دیجئے اور عزت والے اجر اور بدلے کی بھی نوید سنا دیجئے۔ تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر کے اندر اس بات کی اطلاع کی اہل ایمان کو کہ ہم تمہاری آزمائش کریں، اور پھر صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ایک بڑا شاندار
ایمان افروز واقعہ موجود ہے کہ واقعی صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی اور واقعی وہ اس آزمائش میں اللہ کی توفیق سے پورے اترے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ تھے۔ وہ صلح حدیبیہ والا جو سفر تھا، اس سفر کے اندر ہم جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہ تو دشمن نے روک لیا، اور حدیبیہ کے مقام پہ پھر صلح کی کچھ شرائط طے ہوئیں، پھر مسلمان واپس چلے گئے، پھر اگلے سال آئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہم اس سفر کے اندر احرام باندھ کے جا رہے تھے، دشمن کے علاقے کے قریب پہنچ گئے تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں یہ واقعہ، کہتے ہیں کہ میرے سوا تمام صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے، میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ رستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا تو میں اپنے کسی کام میں مشغول تھا، جوتا اپنا مرمت کر رہا تھا، جوتا سی رہا تھا، سفر کے اندر سفر کر کر کے ٹوٹ گیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام باقی جو ساتھی تھے نا، میرے سفر کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کہتے ہیں کہ وہ میری طرف دیکھ دیکھ کے مسکرائی جائیں، ہنسی جائیں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ ایک جنگلی گدھا کہیں ہمارے قریب آ گیا۔ جنگلی گدھے کا گوشت حلال ہے، گھریلو گدھوں کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جنگلی گدھا ہمارے قریب آ گیا۔ اب وہ صحابہ سارے اس بات پہ ہنس رہے تھے کہ پکڑو اور شکار کرو، یہ دیکھو جوتا مرمت کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جانور شکار قریب آیا ہوا ہے، آگے بڑھو، اس کو شکار کرو، گوشت پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن مجھے کسی نے نہ کوئی اشارہ کیا، کسی صحابی نے بھی نہ مجھے کوئی اشارہ کیا، نہ مجھے انہوں نے کوئی آواز دی، کچھ ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے کہ وہ صحابہ جانتے تھے کہ احرام کی حالت میں شکار کر بھی نہیں سکتے، کسی کو شکار کرنے کا کہہ بھی نہیں سکتے، کسی شکار کرنے والے کی مدد بھی نہیں کر سکتے، کسی جانور کو ذبح کرنے والے شخص کے ساتھ اس جانور کی ٹانگیں نہیں پکڑ سکتے، کھال نہیں اتار سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف کسی اور شخص نے جو احرام میں نہیں ہے، اس نے اگر کوئی جانور ذبح کیا ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن شکار میں بالکل شامل نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ نے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا، بس مجھے دیکھ کے مسکرائی جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، جب میں نے دیکھا کہ شکار موجود ہے، میں جلدی سے چھلانگ ماری گھوڑے کے اوپر، لیکن جب میں تیزی سے گھوڑے کے اوپر سوار ہوا نا تو میں اپنا کوڑا اور نیزہ وغیرہ سامان وغیرہ وہ بھول گیا۔ شکار تو نیزے کے ساتھ ہی کرنا تھا، اس کے پیچھے بھاگنا تھا گھوڑا لے۔ کہتے ہیں جب میں بھول گیا نا تو اوپر بیٹھ گیا، تو پھر میں نے صحابہ سے کہا کہ مجھے ذرا میرا نیزہ پکڑا دیں۔ کہنے لگے نا یہ کام نہیں کریں گے، ہم نہیں نیزہ پکڑا سکتے۔ اللہ اکبر، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ کیا عظیم لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ بڑا آیا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا جب انہوں نے مجھے انکار کر دیا، لیکن میں اپنا غصہ پی پو کے خود ہی پھر نیچے اترا، کیونکہ ٹائم نہیں تھا نا کہ دوبارہ نیچے اترتے پھر پکڑتے، اتنی دیر میں وہ بھاگ جاتا۔ کہتے مجھے بڑا غصہ آیا، خیر میں نیچے اترا، میں نے وہ پکڑا، اپنا نیزہ وغیرہ کوڑا وغیرہ سامان لیا اور پھر دوبارہ اس کے اوپر بیٹھا اور اس کے پیچھے بھاگا، اس کو گرا لیا
اور پھر اس کے بعد میں نے کہا آؤ آپ ذبح تو کراؤ. کہنے لگے نا، ادھر اس سلسلے میں انکار ہے. اللہ کی طرف سے پابندی ہے ہم پہ. کہتے پھر میں نے بار خود ہی کار کر لیا، جیسے بھی جب کر لیا گوشت شوشت بن گیا تو پھر کھانے کے لیے تو خیر آ گئے سارے، کھانا تو جائز تھا. کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا گیا. صحابہ تھے نا، کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار نہ کرتے؟ واقعہ ہر چیز آپ کی عدالت میں پیش کرتے تھے، پھر وہاں سے تصدیق کرواتے تھے، اٹیسٹیشن کرواتے تھے، پھر اس کے بعد آگے چلتے تھے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا کہ جی یہ گوشت ہے سارا، تو یہ سلسلہ ہے، تو ایسے ایسے ہوا، تو کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ابو قتادہ کو شکار کرنے کے لیے کوئی اشارہ تو نہیں کیا تھا؟ کہنے لگے نہیں. تم نے شکار کے لیے کہا تو نہیں تھا؟ نہیں کہا. اشارہ تو نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا. کوئی تعاون تو نہیں کیا اس کے ساتھ؟ فرمانے لگے نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اس میں سے کھا سکتے. پھر آپ نے کہا کہ کوئی اچھا سا پیس ہے تو لائیں، میں بھی کھاؤں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ران یا اس طرح کا کوئی حصہ پیش کیا گیا، پھر آپ نے اس میں سے کھایا. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام اس آزمائش میں پورا اترے. اللہ ہمیں بھی ایسی آزمائشوں کے اندر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کیا آزمائش؟ کہ اللہ مواقع دیتا ہے، اللہ پاک موقع دے کسی گناہ کو کرنے کا، حرام کام کو کرنے کا، تو اس وقت پھر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے. یہ ہے کمال. ایک آدمی کو گناہ کا موقع ہی میسر نہیں ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یا کوئی موقع ہی نہیں ہے، دائی نہیں لگتا، اس کا تو کوئی کمال نہیں. کمال تو اس کا ہے کہ جس کو موقع میسر ہے اور پھر اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ٹھکرا دیتا ہے. جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع میسر تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو ٹھکرا دیا. اللہ اکبر. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم، یبلو یہ تھا اصل فعل، اور اس کے شروع میں لام زبر لا، اور آخر میں نون ثقیلہ، نون مشدد. تو یہ کیا بن گیا؟ لا یبلون. تو ترجمہ کریں گے کہ ضرور بے ضرور آزمائے گا. دو دفعہ یقین کا معنی، کم تمہیں، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا. بھی ساتھ شیئن کسی چیز کے. کیا مطلب؟ کہ کسی جانور وغیرہ کے ذریعے، من الصید، شکار میں سے، شکار میں سے اللہ پاک تمہیں کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا، یعنی جانور وغیرہ اللہ تمہارے پاس بھیجے گا. تنالہ، نالا یا نالو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. لن ینال اللہ لحومها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہے نا قرآن مجید کی آیت کہ تمہارا گوشت، جانوروں کا گوشت اور خون جو تم بہاتے ہو وہ نہیں اللہ کو پہنچتا، بلکہ اسے تو پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی اور کیفیت. تو یہ وہی لفظ ہے
نالا یا نالو، تو فرمایا یا نالو کی بجائے تنالو، مؤنث کا صیغہ ہے تنالو، پہنچتے ہوں گے، ہو اسے، ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ السعید، عربی کا لفظ بولے نا، السعید کی طرف، تو ہو کا مرجع سعید ہے، سعید، تنالہ، پہنچتے ہوں گے اس کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ید کی جمع ایدی، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، رماحکم اور تمہارے نیزے، کیا مطلب؟ ہاتھ پہنچتے ہوں گے اور نیزے پہنچتے ہوں گے، یعنی کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جو ایسے ہی تمہارے خیموں شاموں کے قریب ہی گھوم پھر رہے ہوں گے تو تم ہاتھ سے پکڑ لو، اور کچھ ہوں گے کہ جو نیزہ شدہ لے کے گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کا پیچھا کر کے پکڑنا پڑے گا، تو بہرحال وہ بھی تمہاری پہنچ میں ہی ہوں گے۔ ایک تو ہوتا نا بندہ گھوڑے پہ بیٹھے اور خود جنگل کی طرف نکلے سوار کے لیے، خود جنگل کی طرف نکلے شکار کے لیے، تو ایک ہوتا ہے کہ وہ تمہارے قریب قریب ہی میں بھیج دوں گا، تمہیں نظر آ جائیں گے اور پھر تم یا تو ہاتھ سے پکڑ لو گے یا پھر نیزے کے ساتھ شکار کر لو گے۔ اور ایسا اس آزمائش کا مقصد کیا ہوگا؟ لی تاکہ یعلم، لی تاکہ یعلم اللہ، جان لے اللہ، یا مانا آزما لے اللہ، جان لے اللہ۔ دیکھیں اللہ کے جاننے کے بھی دو انداز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے عمل سے پہلے بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا، وہ اور علم ہے، اور ایک علم ہے کہ کسی کے کر لینے کے بعد علم، کر لینے کے بعد والا علم مراد ہے یہاں، لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ، مَن يَخَافُ، کون ڈرتا ہے وہ اس سے، بالغیبی، بن دیکھے، غیب کے ساتھ یا بن دیکھے، کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب۔ یہ جملہ یاد کر لیں، یہ جملہ یاد کر لیں، پڑھیں سب لوگ، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب۔ یہ جملہ اپنے موبائل کے اوپر، اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر، اپنی ٹی وی کی سکرین کے اوپر لکھ کے لگا دیں، تاکہ اللہ جان لے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مواقع اس لیے میسر کرتا ہے، اللہ تمہیں گناہ کرنے کے مواقع اس لیے میسر کرتا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ سے غیب میں کون ڈرتا ہے، تنہائی میں کون ڈرتا ہے، یا بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ فا تو من، جو اعتدا، حد سے بڑھ جائے، ملا کے پڑھیں گے فمن اعتدا، تو جو کوئی حد سے بڑھے، بعد ذالک، اس کلیریفیکیشن، اس حکم کے بعد، اس وضاحت کے بعد بھی، فَلَهُ، تو اسی کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، اللہم لا تجعلنا منہ۔ اس کے بدلے لینے کے بڑے طریقے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے غضب سے اور اس کی ناراضی سے اور اس کے انتقام سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔